نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ کو جو جانیں اللہ کی راہ میں کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قربان کی گئیں، تاریخ عالم میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ جوان علی اکبر کا لاشا سامنے تڑپ رہا ہے، اون و محمد خون میں غلطاں ہیں، زہرا کا لعل مصطفیٰ کا نور نظر، شہزادہ گلگوں راکب دوش مصطفیٰ ننھے معصوم علی اصغر کو گود میں لیے آ رہے ہیں۔ ظلم کا تیر معصوم علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام عالی مقام کے بازو کو چھیدتا ہوا پار گزر جاتا ہے۔ گرتا ہوا خون امام عالی مقام چلو میں اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف پھینک کر فرماتے ہیں، یا اللہ یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر ایسے 1000 علی اصغر ہوں تو ان سب کو ایک ایک کر کے تیری راہ میں قربان کرتا جاؤں۔ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین بھی اسی پر راضی ہے۔ جفا جو عشق میں ہوئی وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوئی وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ محرم الحرام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ فرضیت رمضان سے قبل عاشورہ کے دن روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب رمضان نازل ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جو چاہے وہ عاشورہ کے روزے رکھے اور جو چاہے وہ نہ رکھے۔ ایک شخص نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ جسم کٹ جائے اور تکلیف نہ ہو، جب بھی جسم کاٹا جائے گا تو درد اور تکلیف تو ضرور ہوگی۔ آپ نے اس کو قرآن پاک سے حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان سنایا کہ زلیخا کو ان کی سہیلیاں طعنہ دیتی تھیں کہ تو ایک غلام پر عاشق ہے، اور وہ ان سے کہتی تھی کہ اگر تم میرے یوسف کو دیکھ لو تو کبھی طعنہ نہ دو گی۔ جب سہیلیوں کی نگاہ یوسف علیہ السلام کے چہرہ انور پر پڑی تو قرآن کریم فرماتا ہے، ترجمہ: جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی کہ اللہ کی پاکی ہے، یہ تو جنس بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی مکرم فرشتہ۔ نگاہ یوسف چہرے پر پڑیں تو ہاتھ کٹ رہے ہیں مگر کوئی تکلیف نہیں۔ اندازہ لگائیں کہ جب سامنے یوسف ہو تو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن اگر خالق یوسف سامنے ہو تو درد کیسے ہو سکتا ہے۔ جب شہداء کے جسم پر تلوار چلتی ہے تو اسے دیدار الہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! تو خود ہی سوچیں کہ اس انسان کے نصیب کا کیا کہنا اور اس کے مقدر کا کیا کہنا کہ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ مصر کی عورتیں ہیں اور عرب کے مرد ہیں، ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں تو ادھر سر کٹ رہے ہیں، ادھر انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں اور ادھر سر کٹائے جا رہے ہیں۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو دلوں کے اندر شہادت کا جذبہ موجزن ہو جاتا ہے۔ اس شہادت عظمیٰ کی یاد آ جاتی ہے اور وہ قربانیاں سامنے آ جاتی ہیں کہ مختصر سا قافلہ ہے، اس کا رہنما وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ امام عالی مقام کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے اطلاع دی کہ میرا فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل سے کہا کہ ان کے مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤ۔ بس یہ مٹی وہاں سے لائے، پھر وہ مٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو یاد رکھنا کہ وہ میرے فرزند کے قتل کا دن ہوگا۔ جب امام عالی مقام ارض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی۔ وقت گزرتا گیا اور کربلا کی مہیب گھڑیاں قریب آتی گئیں۔
آخر وہ وقت آیا جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نظر حضرت زہرا کا لخت جگر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ روضہ انور سے جدائی کون وہ پتھر دل ہے جو برداشت کر سکے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ شہزادہ عالی مقام مدینہ پاک سے رخصت ہونے سے قبل رات کو نانا جان کے روضہ انور پر حاضر ہوتے ہیں اور روضہ انور کی جالی سے لپٹ کر زارو زار روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، نانا جان میں وہی حسین ہوں کہ جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کر آئی تھی، نانا جان میں وہی دل بندے فاطمہ ہوں کہ جس کا گہوارہ فرشتے جھلاتے تھے، میں وہی شہزادہ ہوں جس کو آپ اپنے کندھوں پر سوار فرماتے تھے۔ یوں ہی عرض کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور آپ کے سر مبارک کو گود میں لے کر فرما رہے ہیں، اے لخت جگر بہت جلد تو ہم سے ملے گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میرے پاس بھوکا پیاسا جگر لے کر آ رہا ہے، یہ جسم نوری خاک کربلا سے آلودہ ہوگا، یہ عارض حلقوں میں خون سے رنگین ہوں گے، بیٹا حسین صبر کرنا۔ تھوڑی دیر بعد تربت زہرا پر حاضر ہوئے اور کہا، اماں جان آپ کا پیارا حسین حلقوم کٹانے جا رہا ہے اور آپ سے رخصت ہونے آیا ہے۔ تربت زہرا سے آواز آئی کہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ والدہ سے اجازت لے کر آپ واپس تشریف لائے اور مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کی تیاری کرنے لگے۔ فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، گلے رو صفت چمن ادھر سے جانے کو چلے ہیں، گھر چھوڑ کے جنگل کو بسانے کو چلے ہیں۔ رات کی تاریکی چھا چکی ہے، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہے، یہ وہی مدینہ ہے جہاں نانا جان کے کندھوں پر کھیلا کرتے تھے۔ 27 رجب ہے اور اسی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور یہی تاریخ حضرت امام حسین کے سفر کربلا کی ہے۔ یہ کربلا شہادت عظمیٰ کی معراج ہے۔ کوفہ والوں نے مسلسل خطوط لکھ کر آپ کو اپنی طرف امام بنانے کا کہا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کی بیعت کر سکیں۔ ادھر بہت سے اکابر صحابہ نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ابھی نہ جائیں، چنانچہ یہ بات طے پائی کہ حضرت مسلم کو کوفہ بھیجا جائے تاکہ وہاں جا کر وہ وہاں کے حالات دیکھ سکیں۔ جب امام مسلم کوفہ تشریف لائے تو اسی دن 40,000 آدمیوں نے بیعت کی۔ جب امام مسلم نے یہ دیکھا تو امام حسین کو خط لکھ بھیجا کہ حالات بالکل ٹھیک ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ جب یزید کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اس نے فوراً ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا، پھر کوفہ والوں کو دھمکیاں دی جس سے وہ ڈر گئے اور لوگوں نے بیعت توڑ دی۔ چنانچہ اسی طرح کوفہ والوں نے امام مسلم سے بدعہدی کی اور ان کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ اسی بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس محمد کے اختر پہ لاکھوں سلام۔ ادھر امام حسین کو امام مسلم کا خط ملا تو آپ نے رخت سفر باندھا۔ جب آپ مقام شقوق پر پہنچے تو آپ کو امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ اس پر امام مسلم کی شہادت کی خبر ملنے پر آپ نے فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، مگر آپ کے باوقار ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ چنانچہ ایک مقام پر آ کر آپ کا گھوڑا رک گیا۔ ہر چند کوشش کی لیکن گھوڑے نے آگے بڑھنے کا نام نہ لیا۔ آپ نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ مقام ماریہ ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، یہی وہ مقام ہے کہ جس کی بشارت دی گئی تھی۔ چنانچہ وہیں پر پڑاؤ ڈال دیے گئے، انہی مہیب گھڑیوں کا انتظار کیا جانے لگا۔ جب آپ کا گھوڑا ارض نینوا کے میدان کربلا میں رک گیا تو خیمے لگا دیے گئے۔ یہ 2 محرم الحرام کا واقعہ ہے۔ 3 محرم کو ابن سعد فوج لے کر میدان کربلا میں کربلا برپا کرنے کے لیے آ گیا۔
وقت گزرتا گیا، ابن زیاد کوفہ سے سخت آرڈر بھیجتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ جب فرات کی نہروں پر بھی پہرا بٹھا دیا گیا۔ نہر سے ہر چیز پانی پی سکتی تھی، مگر زہرا کا لال، مصطفیٰ کا نور نظر ایک چلو پانی بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اسی بارے میں مولانا حسن رضا فرماتے ہیں، خاک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک ہو جا خشک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زباں ہے اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ 9 محرم الحرام کو ابن سعد جنگ کی وارننگ دے چکا تھا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو تم رات کی تاریکی میں چلے جاؤ، خدا تم سب کو جزائے خیر دے، مگر آپ کے جاں باز ساتھیوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ 10ویں محرم کا آفتاب طلوع ہوتا ہے، امام عالی مقام، ان کے تمام ساتھی اور اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، پانی کا ایک قطرہ میسر نہیں آیا، کھانے کا ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا، بھوک اور پیاس ان تمام چیزوں نے ڈھال کر دیا ہے۔ ان بھوکے پیاسے شیروں کے مختصر ترین لشکر کو امام عالی مقام ترتیب دے رہے ہیں۔ یہ لشکر 91 افراد پر مشتمل ہے، جن میں 19 اہل بیت اور 72 جانباز تھے۔ میدان کربلا میں بھی امام حسین کے وجود اطہر سے بے شمار کرامات ظہور پذیر ہوئیں، مگر مردہ دل کوفیوں کے دل پھر بھی پتھر کے پتھر ہی رہے۔ جب تمام جانباز ایک ایک کر کے جانیں قربان کر چکے، سب سے پہلے اہل بیت میں سے علی اکبر میدان میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ آپ کی عمر 18 سال تھی اور صورت و جمال میں حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جب آپ میدان کربلا میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کا چہرہ چاند سے بھی بڑھ کر روشن تھا۔ ابن سعد نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو شمر نے کہا، یہ حسین بن علی کا بیٹا ہے، بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد، بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد، گیسو ہے کہ ہر زلف گرہ گیر محمد، چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد، چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد، باتوں میں ہے رنگینی تقدیر محمد۔ دیر تک دشمنوں کا کوئی آدمی آپ کے مقابلے میں نہ آیا۔ آخر آپ نے خود ہی لشکر پر حملہ کر دیا۔ آپ کی تلوار دشمنان حق کو کاٹتی جا رہی تھی۔ 500 کے قریب سر قلم کیے جا چکے تھے کہ جب شدت پیاس نے ستایا تو خیمے کی طرف آئے اور رو کر عرض کی، ابا جان، پیاس کی شدت سے میری آنکھیں ختم ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹے تمہارے جد امجد حوض کوثر کا جام لیے تمہارے منتظر ہیں۔ گھوڑا دوڑا کر پھر دوبارہ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کا جسم زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر سستانے کے لیے رکے تو پیچھے سے مرہ بن منقد نے نیزے کا وار کیا اور آپ زمین پر گر گئے۔ امام عالی مقام گھوڑا دوڑا کر آئے، دشمنوں نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے اپنے لختے جگر کے جسم کے ٹکڑوں کو جوڑا اور اٹھا کر خیمے میں لے آئے۔ جوان علی اکبر کا لاشا دیکھ کر خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ والدہ نے کہا، واری، گئے نہ قبر میں اماں کو گاڑ کر، گئے نہ قبر میں اماں کو گاڑ کر، جنگل بسا دیا میری بستی اجاڑ کر، آؤں کدھر کو اے علی اکبر جواب دو، بیٹا جواب دو میرے دلبر جواب دو، پایا تھا مدتوں جسے خاک چھان کر، ہم نے ہے کھویا لال وہ جنگل میں آن کر۔ امام علی مقام نے تمام اہل خیمہ کو صبر کی تلقین کی۔ آپ نے علی اکبر کو دفن کرتے ہوئے زمین سے خطاب کیا، تیغوں سے پاش پاش ہے سب جسم نازنی، تیغوں سے پاش پاش ہے سب جسم نازنی، رکھیو بے احتیاط اسے دامن میں اے زمیں، 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی۔ بعد ازاں ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے چشم و چراغ راہ حق میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ آپ ابھی یہ مناظر دیکھ ہی رہے تھے کہ خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ آپ اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ علی اصغر پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ علی اصغر کی عمر 6 ماہ کی تھی۔
حضرت زینب نے عرض کی، بھائی جان، اس شیر خوار علی اصغر کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ آپ نے فرمایا، لاؤ یہ مجھے دو، شاید کسی کو اس پر ترس آ جائے۔ آپ نے علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھا کر باہر آئے اور فرمایا، اے قوم جفاکار، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اسے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ پانی کے 1 گھونٹ کے بجائے ہرملہ کا تیر آیا اور علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر ایسے ہزاروں علی اصغر ہوں تو ایک ایک کر کے تیری راہ میں قربان کرتا جاؤں۔ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین بھی اسی پر ہی راضی ہے۔ پھرے وہاں سے جو لاشا لیے ہوئے شبیر، کھڑی تھی ڈیوڑی میں رو رہی تھی سب دلگیر۔ قریب آ کے یہ بولے وہ شاہ عرش سریر، سدھار اصغر بے شیر کھا کے حرق پہ تیر۔ تمہارا محلقہ خون میں بھر گیا بانو، تڑپ کے گود میں معصوم مر گیا بانو۔ اب صرف شہزادہ زین العابدین اور امام حسین ہی باقی رہ گئے تھے۔ ان کے علاوہ بستان نبوی کی ساری کلیاں مسلی جا چکی تھیں۔ بیمار زین العابدین نے عرض کیا، ابا جان، بے شک میں بیمار ہوں، مگر پھر بھی میرے ہوتے ہوئے آپ میدان جنگ میں نہ جائیں گے، مجھے اجازت دیجیے۔ مگر آپ نے فرمایا، بیٹا تم بیمار ہو، تم کیسے جا سکتے ہو؟ کتنا استقلال اور حوصلہ ہے کہ بھائی، بھتیجے، بیٹے، بھانجے سب خون کی چادریں اوڑھ کر سو چکے ہیں، لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، سہارے ٹوٹ چکے ہیں، امیدیں ختم ہو چکی ہیں، مگر قربان جاؤں زہرا کے لال کے ماتھے پر ذرہ بھر بھی شکن نہیں ہے۔ خیمے میں آئے اور ہتھیار لگا کر میدان میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے نازک اور امتحان کے وقت میں بھی آپ صبر کی تلقین فرما رہے تھے۔ تمام بیبیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، میری وفات پر بال نہ نوچنا، کپڑے نہ پھاڑنا، آہو بکا نہ کرنا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ آپ ایک ایک کو تسلی دے رہے تھے۔ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوئے تو دیکھا کہ گھوڑا کانپ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گھوڑے کے قریب سکینہ کھڑی ہے اور رو رہی ہے، ابا جان، مجھے یتیم کر کے جا رہے ہو، ابا جان، میں ابا جان کس کو کہہ کر پکاروں گی؟ امام علی مقام نے گھوڑے سے اتر کر بچی کو سینے سے لگایا اور تسلی دی۔ اس بیٹی کو تسلی دے رہے تھے کہ دوسری بیٹی کا خط آن پہنچا۔ اس کا مضمون کچھ یوں تھا، حال زار دے رب رسول شاہد، اشک بار نے ارض و سما بابا، تسا جدوں مدینیوں کوچ کیتا، دساں کی ورتی میرے بھاں بابا، پھپھو جی زینب اماں شہر بانو، ملسن کدوں کلیجڑے لا بابا، پچھی کسی بیمار دی سار نہیں، گئیاں مدتاں ڈھیر وہا بابا، اصغر بال ہونتے گلاں ہو کردا، رہسن وچ کلیجڑے گھا بابا، ننے لال دا رونی ہاں رات پچھلی، جھولا نال خیال جھلا بابا، کدی فاطمہ بی بی دی قبر اتے، کدی روزے تے رونی ہاں جا بابا، آہیں میری تھی ڈردی اڑ جاندی، ٹھنڈی صبح دی بادے صبا بابا، نام رب دے سد لو کول اپنے، کرساں خدمتاں ادب بجا بابا، بھیا اصغر نو لوریاں دیواں گی، نالے لواں گی کول سلا بابا، اے سغرا غریب نو بھول گئے ہو، بخشو چاجے کوئی خطا بابا، کہ کرتا اصغر لئی اختیار کیتا، ہتھی دیواں گی آپ پہنا بابا، ملن واسطے بہت اداس ہاں میں، کرو کرم بنا میں خدا بابا، پانی بھراں گی، کپڑے دھواں گی، کھانا لواں گی خوب پکا بابا۔ یہ خط پڑھنے کے بعد آپ نے قاصد کو کہا کہ اے اس میدان کربلا میں آنے والے، واپس مدینے پاک جا اور میری بیٹی کو میرا بھی ایک پیغام پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا، آکھی سغرا نو جا کے باپ تیرا، کربل وسدی جھوک لٹا بیٹھا، بچے اونو محمد اکبر اصغر قاسم عباس کہا بیٹھا، اپنے وچ مقصد کامیاب ہو کے سید رب دا شکر بجا بیٹھا، باقی دم دا دم مہمان ہاں میں، لگی پریت نو توڑ نبھا بیٹھا، آکھی قاصد خط نو چمکے تے، بابا رو رو اکھیوں نیر وہا بیٹھا، میرا باغباں باغ اجاڑیا
آئے کر کے صبر میں تن تنہا بیٹھا، میری یاد ستائے تے صبر کرنا، صبر نال مقصود میں پا بیٹھا، ساکی پوریاں جام شہادتاں دا منہ شوق دے نال میں لا بیٹھا۔ اب امام علی مقام ابن سعد کے لشکر کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ کوفی فوج علی کے شیر کا دبدبا دیکھ کر لرز گئی۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے۔ آپ نے لشکر کے سامنے آ کر ان سنگ دلوں کو آخری بار قرابت رسول اور اپنی عزت و حشمت کی یاد دلائی۔ کہنے لگے حسین ہوں ابن رسول ہوں، کہنے لگے حسین ہوں ابن رسول ہوں، سردار اہل خلد ہوں جنت کا پھول ہوں۔ چشم فلک میں یہ منظر کبھی نہ آیا ہوگا، 20,000 عراقی سرما ایک طرف، مدینے کا مظلوم مجاہد ایک طرف، انعام و اکرام کی لالچی مسلح فوج ایک طرف، اور راہ حق میں بھانجے بیٹے قربان کرنے والا تنہا مسافر ایک طرف۔ غم زدہ اور غم خوار ہے، اور گرمی کی شدت پیاس لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک بے حیا ابن شیر خدا کے مقابل آیا، اپنی بہادری کی ڈینگیں مار رہا تھا، غرور و تکبر میں سرشار تھا، اپنے لشکر اور تنہائی امام پر نازاں تھا۔ ظالم نے تلوار کھینچی، ابھی وہ وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ فاتح خیبر کے لال نے ایک ہی ضرب میں سر کاٹ کر دور پھینک دیا۔ دوسرا بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابل اپنی ہنر مندی کا مظاہرہ کر سکے، سیاہ بادلوں میں سرخروئی حاصل کر سکے۔ کہنے لگا کہ سب میری بہادری کا لوہا مانتے ہیں، مصر و شام میں میری شجاعت کے چرچے ہیں، حسین آج تم بھی میرے داؤ پیچ دیکھو گے۔ ابن سعد کے لشکریوں کو یقین تھا کہ وہ بھوک و پیاس کی تکلیف اور شدت جو کہ حد سے گزر چکی ہے، صدموں نے کمر توڑ دی ہے، ایسے وقت میں امام پر غالب آنا کچھ مشکل نہیں۔ جب یہ سرکش سامنے آیا تو امام علی مقام نے فرمایا، کیا تو مجھے جانتا نہیں جو میرے مقابل اس دلیری سے آتا ہے، سمجھتا ہے کہ بے کس و بے کم ہوں؟ یاد رکھ کہ میں تیری پوری فوج کو ایک ایک کی بہادری اور سرکشی کو خاک میں ملا دوں گا۔ اس نے بڑھ کر حضرت امام پر وار کیا۔ آپ نے وار بچا کر اس کی کمر پر ایسا وار کیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی کھیرا ہے جو کہ کٹ گیا۔ اسی بہادری سے لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے لشکر میں شور بپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو حیدر کا شیر کوفہ کے زن و اطفال کو بیوہ اور یتیم بنا دے گا۔ اس کی تیغ خون آج شام سے کوئی بچ نہ پائے گا۔ موقع نہ دو اور چاروں طرف سے گھیر کے یکبارگی حملہ کر دو۔ ماہ چرخ حقانیت پر جور و جفا کی تاریخ گھٹا چھا گئی۔ ہزاروں کوفی تنہا امام پر اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے دوڑ پڑے، تلواروں سے حملہ کر دیا۔ حیدری کرار کے شہزادے نے ایسا جوابی حملہ کیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جو کہ جان بچاتا پھر رہا ہے۔ جس طرف گھوڑا دوڑایا پرے کے پرے کاٹ ڈالے۔ دشمن ہیبت زدہ ہو گیا، فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، شدت قتال سے آپ پر تشنگی طاری ہونے لگی۔ آپ قطاروں کو کاٹتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ شمر چلایا کہ حسین کو پانی نہ پینے دینا ورنہ وہ ہمارا ایک بھی آدمی زندہ نہ رہنے دے گا۔ آپ نے پانی کا چلو اٹھایا ہی تھا کہ حسین بن نمیر نے دندان مبارک پر تیر مارا، دہن اطہر سے خون کا فوارہ چھوٹا اور پانی کا چلو خون کے چلو میں تبدیل ہو گیا۔ آپ نے اس کو آسمان کی طرف اچھال دیا۔ یہ حوصلہ اہل رضا تو بھی دیکھ لے، او بے وفا خون وفا تو بھی دیکھ لے۔ ابن سعد اور اس کے مشیر بہت گھبرائے کہ کوفیوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ تمام ناموران کوفہ کی جماعتیں ایک حجازی جوان سے شکست کھا گئیں۔ کوئی تدبیر ہو کہ اس شیر سے اپنی بھیڑیں بچا سکیں یا اسے کسی دھوکے سے جال میں پھنسا سکیں۔ تجویز یہ ہوئی کہ تلواروں کی جنگ ہم نہیں جیت سکتے، اس کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں کہ چاروں طرف سے امام پر تیروں کی بارش کی جائے۔ چنانچہ ہر طرف سے تیر برسنے لگے۔ گھوڑا
ٹکڑا زخموں سے چور چور ہو گیا، جس میں نازنین ہزاروں تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ آہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کی گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر آدھا میں صف آرائی ہے، یہاں نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو یہ شور ہے ستمگاروں میں، خون میں تر پیچ امامے کے ہے سر زخمی ہے جبیں چاند سی پر نور مگر زخمی ہے، سینہ سب برچھیوں سے تاب کمر زخمی ہے، تیر بیدار سے دل زخمی جگر زخمی ہے، شدت ضعف سے جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑے میں کام کرنے کی سقت باقی نہ رہی اور امام ایک مقام پر کھڑے ہو جاتے۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، نورانی جسم لہو لہان ہے، ایک تیر پیشانی اقدس میں لگا، یہ پیشانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی، ایک اور تیر آیا اور آ کر گردن میں پیوست ہو گیا، ابھی آپ اسے نکال ہی رہے تھے کہ زرع بن شریک نے تلوار کے کئی وار کیے اور سنان نے نیزہ مارا، جس سے جسم اقدس نے ڈھال ہو گیا اور آپ زمین پر تشریف لے آئے، جس میں نازنین پہ 33 زخم نیزے کے، 24 تلوار کے اور تیروں کا تو کچھ شمار ہی نہیں، ضعف کے سبب زمین سے اٹھا نہیں جا رہا۔ سنان بن انس نقی نے خولی بن یزید کو حکم دیا کہ سر کاٹ کے لے آ، وہ آگے بڑھا مگر ہمت نہ ہوئی، سنان نے کہا تیرا ہاتھ کیوں شل ہو گیا، پھر خود گھوڑے سے اترا اور تاجور امامت کا سر اقدس جسم اطہر سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محرم کی 10 تاریخ 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی بروز جمعہ، 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر میں آپ نے رفیق اعلیٰ کی طرف سفر کیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ جو لوگ اپنی جانوں کے نذرانے راہ خدا میں پیش کرتے ہیں وہ تا قیامت زندہ و پائندہ رہتے ہیں۔ میری خدا سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں بھی اس دین محمدی پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وما علینا الا البلاغ المبین۔